کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، آپ سب اللہ کی توفیق سے مبلغ بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور آپ کا شمار اہل علم میں ہوتا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ افہام و تفہیم کے لیے چند گزارشات آپ کے گوش گدار کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو کتاب و سنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ احباب کو ایک عظیم منصب عطا کیا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، میرا کردار کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ ہم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کمانا ہوتی، ہم دنیا کا راستہ اختیار کرتے، ہم علوم کی بجائے فنون سیکھتے، ہم ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے جو دنیا میں بہت آگے جا چکے ہیں، مال و دولت بہت زیادہ ہے ان کے پاس۔ لیکن جب ہم نے مسجد اور مدرسے کا انتخاب کیا، ہمیں اسی وقت اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، دنیا کو حاصل نہیں کرنا۔ اور میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، ہم نے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ آپ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کی سچی بات اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں تم بہترین ہو۔ میرے اللہ نے آپ کو سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کہ آپ بہترین ہیں، اور یہ منصب انبیاء کا منصب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جہاں وہ انبیاء کے علم کو حاصل کرتے ہیں، وہاں انبیاء کے مشن کو بھی جاری کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اور پھر ہم نے اس مشن کو اختیار کیا جو انبیاء کا تھا، اور انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت کس چیز کی دی؟ اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
تفلحو، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ دعوت آج ہمیں اس دعوت کو بیان کرنے کے سلسلے میں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ نے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے۔ ہم نے حکمت اور مصلحت کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے جو دعوت تھی اس سے انحراف کر لیا، جو حقیقی دعوت تھی اس کو صحیح معنوں میں بیان ہی نہ کیا، اور یہ سمجھ لیا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر توحید بیان نہ کریں، ہم یہاں پہ سنت کو بیان نہ کریں، ہم یہاں پہ صحابہ کے فضائل و مناقب بیان نہ کریں۔ حالانکہ حکمت اور مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ موقع کی مناسبت سے آپ لوگ انتخاب کریں اپنے الفاظ کا بہترین، اور پھر اس کو بیان کریں، نہ کہ اپنی دعوت سے انحراف کر لیں۔ اہل الحدیث نے کبھی بھی عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اہل الحدیث نے کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت، شان، جلالت پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اہل الحدیث نے کبھی بھی لوگوں کے اختراعات، خرافات، بدعات میں شرکت کر کے اس کو پروموٹ نہیں کیا، اور اس کو حکمت اور مصلحت کا نام نہیں دیا، بلکہ حکمت اور مصلحت یہ ہے بھائیوں کہ آپ دعوت بیان کریں، توحید بیان کریں، سنت بیان کریں، صحابہ کے فضائل بیان کریں، الفاظ بہتر کر لیں، اور کوئی موقع ضائع نہ جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا موقع آتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس موقع کی مناسبت سے نصیحت فرماتے۔ آپ ایک قبر پر آئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی، اور آپ وہاں بیٹھ گئے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین، مٹی کو کوریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں استعیذوا من عذاب القبر، یعنی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اور اس بات کو آپ نے 2 بار یا 3 بار فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے، وہاں پر آپ نے لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ جس طرح تمہارے ہاں اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس چیز کو پہنچا دیجئے جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اپنی امت کو دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دیجئے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ عظیم لوگوں کا منصب ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے جو آپ لوگوں کے پاس آیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اور وہ یہ کہ چونکہ ہم خطیب ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں،
ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم مدارس سے فارغ ہو گئے، یہ مت سمجھیے کہ ہم علماء کی صف میں شامل ہو گئے، یہ مت سمجھیے کہ آج کے بعد ہمارا علم کے ساتھ ناتا تعلق ختم ہو گیا، بلکہ یہ تعلق ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتیٰ کہ ہم قبر کی مٹی میں چلے جائیں گے۔ ہم کیسے علم سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہم جو بات کریں پوری تحقیق سے کریں، ہم جو بات کریں پوری دلیل سے کریں، جس موضوع کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کو ہم احسن طریقے سے پڑھ کر آئیں، سمجھ کر آئیں، اس پر ہمیں باقاعدہ استحضار ہو، اور پھر ہم اپنے عوام کے سامنے اس کو بیان کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، علم کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے پہلے علم ہونا چاہیے، اگر آپ نے عمل کرنا ہے پہلے علم ہونا چاہیے، ہم نے نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، ہم نے لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آنا ہے، جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی ہے، جہنم سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیے۔ ہم لوگ علم سے بہت دور ہے، اور موجودہ دور میں رہی صحیح کسر، یہ جو میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اس نے ہمیں کتاب سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، نبی کی سیرت سے دور کر دیا۔ حالانکہ علماء تو ہما وقت کتابوں کے اندر رہا کرتے، علماء کا اوڑھنا بچھونا، وہ ہمیشہ علم کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھا کرتے تھے، لائبریریاں ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم مقرر ہیں، ہم داعی ہیں، مبلغ ہیں، واعظ ہیں، لیکن ہمارے پاس کتب ستہ بھی پوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی معتبر تفسیر بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ والو، آپ لوگ کتاب و سنت والے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیے۔ اور علم کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ بندہ علم کو جب حاصل کرنے کی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے کہ جو داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ، سامعین کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تحریر سے زیادہ جو اثر عوام پر پڑتا ہے، سامعین پر پڑتا ہے، وہ براہ راست جس عالم کا یا جس خطیب کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اثر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان کرتی ہے، جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں نقل کیا، اور امام ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المختارہ میں نقل کیا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے جو آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے،
لوگوں کو برائی سے روکنے کا حکم دیتے تھے، لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے تھے، یہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی سورہ بقرہ میں بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جان کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو، عقل نہیں رکھتے۔ اور اس حدیث میں بھی ہمیں یہی بتلایا گیا، اور ساتھ اس کی سزا بتلا دی گئی کہ جو لوگوں کو تو دعوت دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، ان کی سزا کس قدر بڑی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بابت جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اپنی جان کو بھول جاتے ہیں، فرمایا کہ جہنم میں ان کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور وہ اس طرح گھومیں گے جس طرح گدھا کنویں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور جہنمی ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، اپنی ذات کو بھول جاتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں یہ منصب بڑا عظیم ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، وہاں اگر ہم نے اس میں سستی کی، اس میں کوتاہی کی، اس منصب کو حقیقی معنوں میں ہم اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کو وعظ کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے، اور پھر ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مخلص ہیں کہ لوگ حق کے راستے کو اختیار کر لیں، اگر ہم مخلص ہیں لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں، تو مجھے بتلائیے میرے سمیت ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صبح کو دعوت دیتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہماری زبان میں، ہماری بات میں تاثیر پیدا کر دے، لوگوں کے دلوں پر اتر جائے، نقش ہو جائے، لوگ جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، جہنم سے بچ جائیں۔ ہم اس کے برعکس شہرت کے حریص ہو گئے، ہم اس کے برعکس دنیا کے دل دادا ہو گئے، ہم اس کے برعکس اپنی شان و شوکت اور اپنے نام کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اور جس کو نام کی پڑ جائے، شہرت کی پڑ جائے، دنیا کا دل دادا ہو جائے، اس کے اندر یہ تڑپ نہیں ہوگی، تڑپ اسی کے اندر ہوگی جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے گا۔ اللہ کے رسول نے دیکھیں دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو زیادہ محبوب جانتا ہے اس کو ہدایت عطا کر دے۔ مراد عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دعا قبول کی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ مجھے بتلائیے کیا رسول اللہ دعوت نہیں دیتے تھے؟ رسول اللہ تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی خطابت پر، اپنی گفتگو پر، اپنی لفاظی پر کبھی بھی ناز مت کیجئے، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی، خشوع خضوع اختیار کیجئے، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس لفاظی بھی تھی، جن کے پاس خطابت بھی تھی، جن کے پاس گفتگو کا بہت بڑا ذخیرہ ہوا کرتا تھا، لیکن ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ ہم الفاظ کے جادو کے ساتھ لوگوں کو گھماتے رہیں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ان کی بات میں لکنت ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کی دعوت پر، ان کی آواز پر لوگوں کو لبیک کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ ایک مبلغ سب سے بڑھ کر عاجز ہوتا ہے، کبھی بھی تکبر نام کی چیز اس کے اندر نہیں آتی، اور کبھی بھی وہ اپنی گفتگو پر، اپنے لفظوں پر اور اپنی خطابت پر مان نہیں کرتا، وہ تو عاجز رہتا ہے، اور خطاب سے پہلے، گفتگو سے پہلے اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، اللہ میں یہاں پر
اپنی ذات کو بیان کرنے نہیں آیا، تیری ذات کو بیان کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا، اللہ تیرے دین کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ لوگ تیری ذات کو مان جائیں، اللہ تیرے دین کو سمجھ جائیں، یہی میرا مقصد ہے۔ مجھے کون جانتا ہے؟ کون مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے، کون برے لفظوں سے یاد کرتا ہے، کون میری تعریف کرتا ہے، کون نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا نام اللہ کے ہاں اچھے لوگوں کے صف میں ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو تبلیغ ہوگی، ہمارا جو وعظ ہوگا، ہماری جو نصیحت ہوگی، اس میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، اور لوگ گروہ در گروہ انشاءاللہ مسلک حق کو قبول کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، حق بات سے کبھی بھی انحراف مت کیجئے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اب صرف اور صرف لوگوں کی باتیں ہی سننا رہ گئی ہے۔ وہ لوگ تو بڑے عظیم تھے، اور خود رسول اللہ سے بڑھ کر جو یہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، کس نے لوگوں کی باتوں کو سنا، لوگوں کے ظلم کو سہا، لوگوں کے پتھروں کو برداشت کیا؟ کون ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کر؟ آج ہم اگر دعوت پیش کرتے ہیں حق کی اور لوگ ہم پہ پھول برسا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی دعوت پر کمپرومائز کر لیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جب یہ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سگا چچا پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتا اور کہا کرتا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات کو نہ ماننا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اسی لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب حق بات کی تلقین کی جائے گی، اذیتیں ملیں گی، لوگوں کا طعن و تشنیع سہنا پڑے گا، لوگوں کی طرف سے باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف آئیں گی۔ اور جو مبلغ ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے، مسجد میں خطیب ہوتا ہے، اس کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی وجہ سے لہو لہان کیا گیا، اس دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اس دعوت کی وجہ سے آپ کو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اس دعوت کی وجہ سے عزیز و اقارب سے دور ہونا پڑا، اس دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی۔ اور آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں دعوت بھی ہم توحید کی دیں، دعوت بھی ہم سنت کی دیں، دعوت بھی ہم حق کی دیں، اور پھر لوگ ہم پر پھول برسائیں، لوگ ہم پر تبرہ نہ کرے، لوگ ہمیں برا بلا نہ کہے، لوگ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے۔ یہ ممکن نہیں ہے بھائیو۔ اگر ہم پر پھول برس رہے ہیں تو پھر اپنی دعوت پر غور کیجئے۔ ہم عجیب طرح کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ اختراعات، بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے والے ہیں، سنت کے مخالف ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں۔ جو صحابہ کی شان پر حرف گیری کرتے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھائیو، مجھے جو تھوڑا سا وقت دیا گیا تھا اس کے تحت میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ عظیم لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ
چونکہ علم کی دعوت دینے والے ہیں تو اپنے آپ کو علم کے اندر پختہ کیجئے۔ تیسری بات یہ، جو آپ علم لوگوں تک منتقل کرتے ہیں اس پر خود بھی عمل کیجئے۔ قوا انفسکم، جب ایک داعی لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا مخاطب اس کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں یہ اوصاف ہونے چاہیے تو اس سے پہلے وہ وصف میرے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم جمعے میں، عام تقاریر میں لوگوں کو درس دیتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک غریب رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے، اور خود ہم دنیا کے دل دادا ہو جائیں، دنیا کی شہرت کے حریص ہو جائیں، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو یہ حدیث سناتے ہیں تعیس عبد الدینار والدرہم، کہ درہم و دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، تو مجھے بتلاؤ میرے بھائیوں، کیا ہم خود اس کے مخاطب نہیں ہیں کہ ہم اپنی دعوت کو اس لیے محدود کر دیں کہ ہمیں درہم و دینار نہیں مل رہا، ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق عزت نہیں مل رہی، ہمیں لوگوں کے ہاں وہ پروٹوکول نہیں مل رہا جس کے ہم متمنی ہیں، تو پھر میرے بھائیوں ہم نے کبھی سیرت کی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے۔ ایک مبلغ، ایک داعی، ایک مدرس، ایک خطیب، اس کے لیے پروٹوکول کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کے لیے یہ پھولوں کی مالا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ روپیہ پیسہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کی قسم اپنے آپ کو مخلص کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا تو یہ اعلان ہے کہ اللہ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ سب خطیب ہیں، تو میں بھی آپ کے سامنے ایک تقریر ہی کر رہا تھا، تو جس طرح آپ میری جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ کی یہ تمنا ہے کہ آپ سب اچھے طریقے سے میری بات کو سنیں، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ سارے لوگ میری بات اچھے طریقے سے سنیں، تو میری بھی یہ تمنا تھی کہ آپ میری توجہ کے ساتھ بات سماعت کرتے، لیکن مجھے افسوس ہوا بہت سے احباب اپنی باتوں میں مگن رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب صحابہ سنتے تو صحابہ اس طرح سکتے میں ہوتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ذرا بھی حرکت کریں گے تو ان کے سروں سے پرندے اڑ جائیں گے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام ہے، ادب ہے، تو جو بھی اس جگہ پر آئے اس کی بات کو خوب غور سے سماعت کیجیے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تو چونکہ عالم ہیں، ہم تو خطیب ہیں، ہم تو داعی ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ان چیزوں کی، حالانکہ آپس کی جو گفتگو ہوتی ہے، آپس میں جو تکرار ہوتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، افہام و تفہیم ہوتی ہے، یہ انسان کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ کہ آپ نے کبھی تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ 5 بندے بھی ہوں، ان میں سے ایک بندہ ان کی کتاب پڑھتا ہے جسے فضائل اعمال کہا جاتا ہے، اور سننے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کی عمر 90 سال کے قریب ہوتی ہے، اور 50 سال سے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ کتنے سال سے؟ اس نے اس کتاب کو پڑھ کر پھاڑ دیا ہوتا ہے، سن کر
وہ اس کتاب کو ازبر کر چکا ہوتا ہے، لیکن جب پھر کبھی نئی بار اس کو وہ کتاب سنائی جاتی ہے تو وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے بڑے ہی اہتمام سے توجہ سے سنتا ہے اور حرکت تک نہیں کرتا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میری بات کو امید ہے کہ آپ جھٹلائیں گے نہیں، اگر نہیں دیکھا تو پھر دیکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ دوسرے لوگوں کے اندر ہیں، بہت سا اہتمام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھنے کے باوجود اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے جس طرح کی کامیابی ہمیں ملنی چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، جو سنا جو سنایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔